اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة الا بك. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ وقت کا انتہائی اہم موضوع اور ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر بار بار بات کرنے، نصیحت کرنے اور اپنی قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میری مراد ہے سوشل میڈیا آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ. حاضرین گرامی، سوشل میڈیا دنیا کا وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے ساری دنیا کو لا کر ہمارے ایک چھوٹے سے ڈیوائس موبائل فون کے ذریعہ ہماری کرسیوں پر رکھ دیا ہے. آدمی اپنی انگلی کے اشاروں سے پوری دنیا کی خبر، پوری دنیا کے تعلق سے معرفت اور اس کے حالات کا اندازہ چند لمحات میں لگا لیتا ہے. یہی سوشل میڈیا کی کہہ لیجئے کہ کرامت ہے یا سوشل میڈیا کا کرشمہ ہے. اگر دیکھا جائے تو فی نفس ہی سوشل میڈیا کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کا اصول ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ساری چیزیں حلال اور مباح ہیں جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ مل جائے. جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ مل جائے. سوشل میڈیا بھی اللہ رب العالمین کے بندوں کے ذریعہ بنائی گئی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. یہ ہمارے لیے بالکلی طور پر جائز ہے، مباح ہے. ہاں، اگر اس کا استعمال ان کاموں میں کیا جانے لگا جو اللہ کو ناپسند ہے تب یہ وقت کا سب سے بڑا فتنہ بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے اس بات کو. سوشل میڈیا کی اچھائی کی مثال میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر جوئے اور شراب کے بارے میں کہا کہ جوا اور شراب میں فائدہ تو ہے لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے کہیں بڑھ کر کے ہے. بالکل سوشل میڈیا کا یہی معاملہ ہے کہ سوشل میڈیا کے فائدے ہیں کب؟ جب شریعت نے جو حد قائم کی ہے اس حد میں رہ کے اس کا استعمال کیا جائے. لیکن اگر اس حد کو پامال کر کے، اس حد کو توڑ کر کے، اس لمٹ کو کراس کر کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کا جو نقصان ہوگا اس کے فائدے سے کہیں بڑھ کر کے ہوگا. یہ آپ اپنے ذہن میں پہلے یہ بات بٹھا لیں. سوشل میڈیا کے نقصانات کیا کیا ہیں، ان میں سے چند ایک میں نے یہاں نقل کیا ہے، آپ کے قیمتی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی بیماری جو سوشل میڈیا کے ذریعہ ہمارے اپنوں میں آئی، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، وہ ہے وقت کی بربادی یا وقت کی اہمیت اور اس کی قدر کا ختم ہو جانا. جی، سب سے پہلی خرابی یہی آئی کہ ہماری اکثریت جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے وقت کی اہمیت کو سمجھتی ہی نہیں، وقت کا قدر کرتی ہی نہیں.
اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم اور آپ گھنٹوں بیٹھ کر کے گیمز میں، ریلز پر، یہاں وہاں ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھنے میں وقت گزار دیتے ہیں. یہ حقیقت حال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی نے کہا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. کہا کہ اللہ کی دو عظیم نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کے بارے میں غفلت کے شکار ہیں. ایک صحت اور دوسرا فرصت کے اوقات. صحت و تندرستی ہونے کے باوجود جیسی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے ویسی عبادت نہیں ہوتی ہے. اس کو ہم کل پر ڈالتے ہیں، آج انشاءاللہ، اس کے بعد انشاءاللہ، اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ صحت آہستہ آہستہ بیماری کا شکار ہو کر کے ہمیں اور آپ کو لا کے بستر پر پٹخ دیتی ہے، تب اس کا احساس ہوتا ہے. اکثریت غفلت کی شکار ہے. اور کہا والفراغ، اور فرصت کے جو اوقات ہیں یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، لیکن ہماری اکثریت اس کے بارے میں بھی غفلت کا شکار ہے. ایسے ہی آپ وہ حدیث پڑھیں جسے امام حاکم نے مستدرک میں اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے. عبداللہ ابن عباس ہی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتنم خمسن قبل خمسن. اللہ نے 5 نعمتیں دی ہیں، ان 5 نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے ان کی قدر کر لو. 5 نعمتوں کو گناتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا فراغ کا قبل شغل کا. اللہ نے فرصت کے اوقات دیے ہیں، مشغولیت سے پہلے اس کی اہمیت کو جان لو. وہ حیاتی کا قبل موتی کا، اللہ نے زندگی دی ہے تو اسے موت سے پہلے غنیمت جان لو. سبحان اللہ. آج سوشل میڈیا نے ہم سے وقت کی قدر کو ختم کر دیا ہے. ہماری اکثریت وقت کی قدر نہیں سمجھتی ہے. فرصت ملا موبائل فون باہر، حتیٰ کہ معذرت کے ساتھ نمازوں میں بھی نمازی ہیں، سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے فون نکال کے چیک کرتے کوئی خاص میسج آیا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ سے مضبوط تعلق تمہارے دنیا والوں سے جڑے ہوئے ہیں. یہاں تم اللہ کے لیے آئے ہو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ دیا، یہاں بھی دنیا داری، اللہ کی پناہ. آپ کو معلوم ہے وقت کی بربادی، وقت کا ضیاع سوشل میڈیا پر، اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذرا دل کے کان کھول کر کے سنیں اس بات کو، میری بہنیں بھی سنیں. کہا اضاعت الوقت اشد من الموت. کہا کہ وقت کی بربادی یہ موت سے سخت ہے. غور سے سنیں. کہا وقت کی بربادی جو ہے یہ موت سے زیادہ سخت ہے. آگے خود وضاحت کرتے ہیں. کہا اس لیے کہ وقت کی بربادی آپ کو اللہ اور آخرت کی تیاری سے روک دیتا ہے، لیکن اگر آپ کی موت آ جائے گی تو آپ کا تعلق صرف دنیا اور دنیا کے لوگوں سے ختم ہوگا. سبحان اللہ. واقعی ایک آدمی مر کے چلا جائے، اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، اب کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن ایک آدمی زندہ ہے، زندہ رہ کر کے وقت کی بربادی کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر وقت کو ضائع کر رہا ہے، چاہے وہ نوجوان گیم کھیلنے کے اعتبار سے ہو، چاہے یہاں بیٹھے لوگ ریلز دیکھنے کے اعتبار سے ہو. ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں ٹی وی سیریلز، ویب سیریز، پاکستانی ڈرامے، ان سب چیزوں پہ وقت برباد کرتی ہو. کہا یہ موت سے بدتر ہے، اس لیے کہ تم مر جاؤ تو تمہارا دنیا سے تعلق ختم ہو جائے گا، لیکن جیتے جی وقت برباد کرو گے تم اللہ سے بھی کٹ جاؤ گے اور آخرت سے بھی تمہارا تعلق ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر. وقت کی بربادی یہ موت سے زیادہ سخت اور موت سے زیادہ بدتر ہے میرے بھائیوں. اور حیرت کی بات بتاؤں، آج میں کہہ رہا ہوں، ہزاروں لوگ آپ سے کہتے ہیں، بالخصوص نوجوانوں سے، ان ہمارے اسٹوڈنٹس سے، ان کے ماں باپ کہتے ہیں انہیں ابھی احساس نہیں ہوتا، انہیں ابھی احساس
نہیں ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو وقت کی بربادی کرتے ہیں ان کی حالت اللہ نے بیان کی. اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے ایک چیز کی مثال دی ہے. اللہ نے کہا کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کر لو، ورنہ جب موت کا فرشتہ آ کے سامنے بیٹھ جائے گا تو اس وقت تم اللہ سے گڑ گڑاؤ گے، رو گے، اللہ سے منتیں اور سماجتیں کرو گے. لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیتا نا، اللہ تھوڑی سی مہلت. یہ جو میں نے اتنا وقت سوشل میڈیا پر برباد کیا ہے نا، اللہ اس سب کی بھرپائی کر لیتا میں تھوڑی سی مہلت پہ. فاصدق واکم من الصالحین، نمازیں بھی پڑھتا، تلاوت بھی کرتا، ذکر و اذکار بھی کرتا، وقت کی حفاظت بھی کرتا. اللہ اکبر. اللہ نے کیا کہا جہنمیوں کے بارے میں؟ ہم جنت جہنم کا معاملہ بڑا آسان سمجھتے ہیں، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان معاملہ ہے. یہ وقت کی بربادی آپ کو اور ہمیں گھسیٹ کے جہنم کے دروازے پر لے کر کے جا رہی ہے. آپ پڑھیں اس آیت کریمہ کو پڑھیں، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 37، اللہ رب العالمین سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 میں جہنمیوں کی حالت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جہنمی اللہ سے پکار کے کہیں گے، چیخیں گے اللہ کے سامنے. وہ جہنمی مرد بھی ہوں گے، وہ جہنمی عورتیں بھی ہوں گی. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں اور آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین. کہا کہ جہنمی جہنم میں چیخیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے چیخ کر کے کہیں گے ربنا اخرج، اللہ تو ہمیں نکال دے، اللہ تو ہمیں نکال دے، اللہ دنیا میں بھیج دے، اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے. کیوں؟ نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے، وہ نیک عمل جو دنیا میں ہم نے نہ کیا تھا. اللہ سے روئے گا بندہ، گڑ گڑائے گا جہنم میں، وقت مانگے گا اللہ سے. آج وقت کی قدر سمجھ میں نہیں آتی نا، وقت مانگے گا اللہ سے، اللہ نکالنا، اللہ دوبارہ بھیج دے، چند لمحے کے لیے بھیج دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، اللہ تجھ کو راضی کر کے آئیں گے. اللہ رب العالمین جواب میں کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، یہ بتاؤ تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ وجاءکم النذیر، صرف عمر ہی نہیں دی گئی، انبیاء آئے تمہارے پاس، کتابیں نازل کی گئی، علماء تمہیں ڈراتے رہے، بتاتے رہے، اللہ اکبر، لیکن تم نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی. آج رونے، گڑ گڑانے، چیخنے، چلانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ کہے گا فذوقوا، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو. آج تمہارے جیسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، سوشل میڈیا یہ آج اتنا بڑا فتنہ بنا ہے کہ اس کا استعمال صحیح نہ کیا گیا تو آج یہ وقت کی بربادی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور وقت کی بربادی دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں اور آپ کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے. اس کا ہر جانا کیسے آدمی پورا کرے؟ وقت کی بربادی کا وقت کی قدر کیجئے. جو وقت آپ کو ملے ہیں ان اوقات میں اپنی زندگی کا خاکہ بنائیے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کی بندگی کیجئے، اللہ کی فرما برداری کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے. تجارت کرتے ہیں تو اپنے تجارت میں وقت لگائیے، ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کیجئے. پڑھتے ہیں تو پڑھائی میں اپنا وقت لگائیے، ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت و فرما برداری کیجئے. اس وقت کی قدر کر لیجئے، ورنہ ایک وقت کے بعد آپ اللہ سے وقت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ وقت نہیں دے گا. یہ وقت کی قدر کیجئے. سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے، ایک حد تک استعمال کیجئے، اتنا ہی کیجئے جو آپ کی آخرت کے فائدے کا سامان اکٹھا کرے. آپ اس کے ذریعہ دین کا کام کیجئے، لوگوں تک خیر پہنچائیے، لوگوں تک اچھائی اور بھلائی پہنچائیے اللہ کے واسطے.
تب یہ وقت کی قدر ہوگی، ورنہ وقت کی بربادی ریلز دیکھ کر، گیمز کھیل کر کے، اور حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر کے، ٹریڈنگ کر کے، اور یہ پیسہ کمانا، وہ مال لانا، اور یہاں جوا کھیلنا سوشل میڈیا کے ذریعہ، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نقصان اور گھاٹے کا سامان اکٹھا کرنے والی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، سوشل میڈیا کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ یہ ہماری اولاد کی تربیت میں رکاوٹ کا ذریعہ بن گئی. اولاد کی تربیت میں یہ رکاوٹ کا بہت بڑا ذریعہ بنی. پہلے آپ قرآن کی ایک آیت سنیے، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اے ایمان والو. آپ فجر کے وقت قرآن کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، جو آتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، میں نے بارہا یہ چیز بتائی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آئے تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے کان کھڑے کر لیں، اس لیے کہ اس کے بعد یا تو اللہ کسی چیز کا حکم دے گا یا اللہ کسی چیز سے روک دے گا. یہاں بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والے مرد اور اے ایمان والی عورتوں. کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن انسان بنیں گے، پتھروں کو بنایا جائے گا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس جہنم پر اللہ نے سخت دل سخت جان فرشتوں کو مقرر کیا ہے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے، ایک مثال سے سمجھیے. پہلے تو دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری، آپ کی اور تمام اہل ایمان کے گھروں کی حفاظت فرمائے، آمین. آپ کے گھر میں اگر آگ لگ جائے تو آپ کی سب سے پہلی فکر اور آپ کی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ وہ بچے جو خود سے بھاگ نہیں سکتے، پہلے ان کی جان کی حفاظت کی جائے. آپ دوڑیں گے، بھاگیں گے، کوشش کریں گے ان کو بچایا جائے، ہے کہ نہیں ایسا ہی؟ تاکہ اس لیے کہ وہ بھاگ نہیں سکتے، ان کی حفاظت ضروری ہے. سبحان اللہ. آج انہی بچوں کو یوٹیوب کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ، انسٹاگرام اور دوسرے کہہ لیجئے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعہ جو ہے کہیں نہ کہیں ہم اور آپ جہنم کی آگ کے کنارے لے کر کے جا رہے ہیں. شاید میری بات سخت لگے لیکن حقیقت ہے. کیسے؟ باپ بیچارہ کاروبار میں لگا ہے، میری مائیں اور میری بہنیں غور سے سنیں. ماں کاموں میں مصروف ہے، بچہ رونا شروع کرتا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ فوراً کوئی کارٹون لگا کے اس کے سامنے رکھ دیتی ہے. اب اس کی پرورش اس کارٹون پر ہوتی جاتی ہے. اب اس کو کھانے کے لیے کارٹون دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو رات میں چپ کرانے کے لیے کارٹون دکھانے کی ضرورت ہے. اب یہ چیز اس کے ذہن پر نقش کرتی ہے. بچوں کا مزاج کیا ہوتا ہے نا، سفید ورق کی طرح ہوتا ہے، بالکل وائٹ پیج کی طرح. آپ اس میں جو لکھ دے وہ ویسا ہی لکھا رہتا. عربی زبان کا شاعر کہتا ہے ان من ادبتہ فی الصبا کالعود الذی یسقی الماء من غرسہ. آپ جسے بچپن میں تربیت دے وہ اس مضبوط درخت کی طرح ہے جو اپنے جڑ سے پانی کھینچ کے مضبوط ہوتا ہے. بچوں کو جو تربیت دیں گے اسی پر تربیت ہوگی. اب وہ بچے کی تربیت آپ نے کس چیز پر کی؟ کارٹونز پر کیا، آپ نے ویڈیوز پر کیے. اب وہ بچہ تھوڑا ہوش مند ہوتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے اسکرول اپ کرتے جائیے، اسکرین وہ بڑھتا جائے گا. اب وہاں سے اچھی بری ساری چیزیں اس کے نگاہ کے سامنے آتی ہے. سبحان اللہ. وہ اچھی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ بری، ماں کچن میں ہے مصروف ہے، باپ بیچارہ کام میں لگا ہے، بچہ آرام سے صوفے پر بیٹھ کر کے اسکرول اپ کرتے جا رہا ہے. اچھی چیزیں، بری چیزیں، ننگی چیزیں، یہ ساری چیزیں اس کے نگاہ سے گزرتی ہیں. اب ایک عمر کے بعد وہ برائی کا، بے حیائی کا، بدکاری کا عادی ہو جاتا ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ ہم نے کیا. اس بارے میں آپ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کا قول سنیے. کہتے کہ عموماً بچوں میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ اس کے ماں باپ ہے. اس لیے کہ بچپن میں وقت دے کر کے ماں باپ نے نہ اسے دین سکھایا، نہ دین کی سنتیں، نہ دین کے فرائض سکھائے، تو بچپن میں انہوں نے بچوں کو ضائع کر دیا. یہی بچے بڑے ہونے کے بعد
اپنے ماں باپ کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ اور مزید عثمان الحاتبی رحمہ اللہ پائے کے تابعی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہا ایک آدمی سے، ادب ابنک فانک مسئول عنہ، اپنے بیٹے کی تربیت کرو، اللہ تم سے تمہارے بیٹے کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، اور جو اوپر خواتین بیٹھی، اللہ نے اولاد دیا ہے، یہ اولاد آپ کے کاندھے پر اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ اس امانت کے بارے میں پوچھے گا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ نے جن کو بھی دنیا میں امانتیں دی ہیں، اگر ان امانتوں میں خیانت کی ہے تو قیامت کے دن یہ خائنوں کے صف میں کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، خائنوں کے صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ آج سوشل میڈیا نے اتنا آسان بنا دیا کہ ان کے بگاڑ کا سامان ہم نے اکٹھا کیا۔ بعض بیچارے اللہ ان پر رحم فرمائے، لاڈ پیار دلار میں بچوں کے لیے بڑے بڑے فونز خریدنا، آپ خریدیں لیکن آپ کی نگرانی بھی تو ہونی چاہیے، آپ کی نگرانی بھی تو ہونی چاہیے کہ بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، بیٹی کیا دیکھ رہی ہے۔ تعلیم کے جب سے کرونا آیا تو آن لائن تعلیم کے نام پر ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، لیکن اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا کبھی اس پر پلٹ کے غور کیا ہے؟ وہ آدھا گھنٹہ پڑھتا ہے تو 1.5 گھنٹے بیٹھ کر کے گیمز کھیلتا ہے آپ کا بیٹا، وہ آدھا گھنٹہ پڑھتی ہے تو اسنیپ چیٹ پر 1.5 گھنٹے اپنے سہیلیوں سے بات کرتی ہے۔ آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ وہ نمازوں کا وقت بھی اس میں نکل رہا ہے، گھر میں ماحول تھا قرآن کی تلاوت کا، لیکن سوشل میڈیا نے اتنا مصروف کر دیا کہ اب وہ ماحول بھی ختم ہو گیا۔ ہر ایک کے پاس اپنا اپنا موبائل ہے، ہر ایک کی اپنی دنیا ہے۔ اللہ اکبر، ہر ایک کی اپنی دنیا۔ آپ کسی گھر میں چلے جائیے، ہر ایک کی اپنی دنیا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ گھر کا شیڈیول بنا کے رکھا ہو کہ روزانہ رات میں کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے ایک آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث رسول پڑھنے کا ماحول ہو؟ یا کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں یہ چیز ہے؟ لیکن ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کی اپنی دنیا۔ اولاد کی تربیت میں سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کا سامان بنتا جا رہا ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا کے نقصانات میں تیسرا بڑا اور اہم نقصان جو سب سے اہم ہے آج کے خطبے میں، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہمارے اور آپ کے لیے فتنوں کے دروازے کھول دیے۔ فتنوں کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول کا خلاصہ یہ ہے کہ فتنے عام طور سے 2 طرح کے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا نے دونوں فتنوں کے دروازے کھولے ہیں۔ ایک شہوات کا فتنہ، انسان کی خواہشات سے جڑا ہوا ہے، شہوات کا فتنہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہا کہ زمین پر جو فتنہ آج مچا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ سورہ مریم میں اللہ نے کہا خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، نمازوں کو ضائع کیا، ان قریب یہ لوگ جہنم کی وادیوں میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ شہوات، نفسانی خواہشات، اور واقعی آج سوشل میڈیا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے شہوات کے پورا کرنے کا۔ وہ پرانے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ ناچ دیکھنے کے لیے لوگ پیسے دے کر کے کوٹھوں پر جایا کرتے تھے، معذرت کے ساتھ آج سوشل میڈیا نے شہوات کے فتنے اتنے عام کیے ہیں، کیا مسلم کیا کافر سب مل کر کے سوشل میڈیا کے اوپر مجرا کر رہے ہیں، اور دیکھنے والا ہر عمر کا آدمی موجود ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے، آپ اس سے آنکھ نہیں چرا سکتے، آپ اس سے آنکھ نہیں، دیکھنے والا ہر آدمی ہے۔ اللہ اور مزید بعض لوگوں کو جب سمجھایا کہ بھائی آپ کا بیٹا سوشل میڈیا پر اس طرح کی واہیات ویڈیوز بناتا ہے، آپ کی بیٹی اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہے، کہا نہیں یہ تو ہمارے بچے سیلیبریٹی بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ ان کو پہچانتے ہیں ان کے نام سے، ان کا نام ہے، ان کا نام ان کی وجہ سے آج ہمارا اللہ کے بندو یہ ظالم ہے، یہ لوگ یہ ظالم ہے جو اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پر تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر آپ آئیے، ننگے عام ہے، جو جتنا ننگا ہے اللہ کی قسم وہ اتنا مشہور ہے۔ آج سوشل میڈیا پر وہ اتنا مشہور ہے، آپ دیکھیں نقابوں میں، برقعوں میں، بسا اوقات بے نقاب مسلم بچیاں ناچ رہی ہیں۔ یہ کس کے گھرانے کے؟ ہمارے ہی گھرانے کی بچیاں ہیں نا،
ہمارے ہی گھرانے کی بچی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ شہوات کے فتنے سوشل میڈیا نے کھولے، بے حیائی عام ہوئی، اللہ اکبر۔ دین کے تبلیغ کے نام پر دیکھا تو غیر محرم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ کیا شریعت اس تبلیغ کی اجازت دیتا ہے؟ کیا شریعت نے اس تبلیغ کی اجازت دی ہے؟ اللہ اکبر۔ عام چیٹس، بالخصوص تنہائی کے گناہ، بالخصوص تنہائی کے گناہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، معجم طبرانی اور سنن بیہقی کی روایت ہے، کہا کہ ایاکم ومحقرات الذنوب، لوگوں گناہوں کو حقیر مت سمجھو، گناہوں کو حقیر مت سمجھیے آپ۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ آنکھ کا زنا، یہ آنکھ کا زنا، یہ حقیر چیز نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قوم کہیں جمع ہو اور ہر آدمی ایک لکڑی لے کر کے آئے، 100 لوگ 100 لکڑی لائیں، جب اس کو جلایا جائے تو اس سے ان کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ ایسے ہی چھوٹے گناہوں کا معاملہ ہے، ایک ایک کر کے ہمارے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑے گناہ میں بھی پڑ جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ سوشل میڈیا نے شہوات کے فتنے کو عام کیا اور تنہائی کے گناہ عام ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے، کون نہیں جانتا، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے غلام کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت میں ایک ایسی قوم قیامت کے دن آئے گی جو تہامہ پہاڑ کی طرح بالکل چمچماتی ہوئی نیکیاں لے کر کے آئے گی۔ نماز بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، صدقات و خیرات بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ، ساری عبادتیں ہوں گی ان کی نیکیوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ ایک نوجوان 40 سال تک اللہ کی عبادت کرے، لیکن جب وہ اللہ کے پاس پہنچے اللہ اس کی ایک عبادت قبول نہ کرے، ایک عبادت اللہ قبول نہ کرے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں بتا دیجئے وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کی صفات کا تذکرہ کیجئے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو تنہائی میں جب موقع ملے یہ اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہوں گے، یہ اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہوں گے۔ آج کون ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر کے ریلز نہیں دیکھتا ہے؟ آج کون ہے جو یہ کہے کہ وہ ایسے ریلز دیکھتا ہے جو بے حیائی سے پاک ہے؟ اللہ کی پناہ، کوئی ایک آدمی اٹھ کے کہہ دے مجھے، کوئی ایک نوجوان کہہ دے، کوئی ایک بیٹی میری بتا دے، کوئی ایک بہن میری بتا دے۔ اللہ اکبر۔ نیکیاں لے کر کے جاؤ گے، نیکیوں کے انبار لے کر کے جاؤ گے، لیکن سوشل میڈیا پر تنہائی کے گناہ کی وجہ سے کائنات کے رب کی قسم ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو منہ پر دے مارے گا۔ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اس معاملے میں۔ اور سوشل میڈیا نے فتنے کی دوسری صورت شبہات کے فتنے عام کر دیے۔ آپ کو معلوم ہے شہوات کے فتنے سے زیادہ خطرناک شبہات کا فتنہ ہے۔ شہوات کے فتنے آپ کو کبیرہ گناہ میں ڈالیں گے، لیکن شبہات کا فتنہ آپ کے دین، ایمان، ساری چیزوں کو لوٹ کے لے کے چلا جائے گا۔ کیا ہوا؟ سوشل میڈیا عام ہو گیا، ریلز عام ہو گئے، 30-30 سیکنڈ کے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز چلنے لگے۔ ہم جیسے، آپ جیسے نوجوان جن کو شوق ہے دین سیکھنے کا، کہاں سے؟ انٹرنیٹ سے، علماء سے نہیں، دروس ہو تو نہیں آتے، محاضرے ہو تو نہیں آتے، جمعہ میں پہلے نہیں آتے، سوشل میڈیا سے علم سیکھتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شہر حیدرآباد کا ہمارا ایک شاگرد ہے، اس نے مجھے صبح صبح فون کیا، شیخ ایک آدمی کی ویڈیو بھیجا ہوں، ذرا اس کے بارے میں بتائیں، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے شیخ، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اچھی باتوں کے تو ہم خواہ ہیں۔ گمراہ طارق مسعود، وہ کوئی اچھی بات کہہ دے اس کی ویڈیوز نوجوان لگا لیتے ہیں۔ گمراہ طارق جمیل، وہ کوئی اچھی بات کہہ دے نوجوان اس کی ویڈیوز لگا لیتے ہیں۔ گمراہ انجینئر کوئی اچھی بات کر دے نوجوان اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ گمراہ جاوید احمد غامدی کوئی اچھی بات کر دے نوجوان اس کے پیچھے۔ گمراہ آدمی اسرار احمد کوئی بات کہہ دے نوجوان اس کے پیچھے۔ کہا کہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ذرا کھول کے دیکھو۔ دیکھا وہ ایک صوفی آدمی ہے۔ اب آپ کے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ آپ تولے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، ہمیں ہر اچھی بات اچھی لگتی ہے، جبکہ سلف کا یہ معمول تھا، وہ باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ کہنے والا کون ہے، سنت کے معاملے میں اس کا کیا رویہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج سوشل میڈیا نے روئے بدعت کے دروازے کھول دیے، ہر آدمی آج عالم بنا ہوا ہے،
سوشل میڈیا یہ فیصلہ کرتا ہے جس کے جتنے فالوورز ہیں، جس کے ویڈیوز کے جتنے ویوز ہیں، وہ اتنا بڑا عالم بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. آج وہ حاتب اللیل کی حالت ہو گئی. حاتب اللیل عربی میں کہا جاتا ہے رات میں لکڑی چننے والا. وہ لکڑیاں بھی اٹھاتا اور سانپ بھی اٹھا کر کے لے کے جاتا ہے. ہمارے نوجوان اچھی چیزوں کے چکر میں جاہلوں کی باتیں، گمراہ لوگوں کی باتیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں دین کے نام پر قبول کر لیتے ہیں جو آج سوشل میڈیا انہیں دے رہا ہے. یہ شبہات کے فتنے ہیں، یہ شبہات کے فتنے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا. دھوکے کا زمانہ ہوگا. سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. امانت دار کو خائن اور خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا. اور کہا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّؤَيْبِضَا، اور اس زمانے میں رویبضا بات کرے گا. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی رویبضا کیا ہے؟ کہا رویبضا وہ آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کے بڑے بڑے معاملات پر بات کرے گا. ایک مثال دیتا ہوں. انجینئر صاحب جن کی علمی لیاقت کچھ نہیں ہے، قرآن کی ایک عبارت پڑھنا نہیں جانتا، وہ بات کس کے بارے میں کرتا ہے؟ صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے. وہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں بات کرتا ہے. وہ ان ہستیوں کے بارے میں بات کرتا ہے جن سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے. وہ ایسی شخصیات پر زبان کھولتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، یہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے. وہ رویبضا آج بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں بات کرتا ہے اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ باتیں بڑی اچھی ہے، اس پر بات ہونی چاہیے. اللہ اکبر. یہ رویبضات ہے. شبہات کے فتنے سوشل میڈیا نے عام کیا. آج دین کے نام پر ہر چیز قبول ہے. اتنا قبول ہے کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث صادق آ رہی ہے کہ آدمی صبح کو مومن ہوتا ہے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے، اور شام کو ایمان لاتا ہے، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے. یہ کچھ باتیں تھی سوشل میڈیا کے تعلق سے. بس گزارش یہی ہے کہ آپ استعمال کیجئے، حد میں رہ کے استعمال کیجئے. وقت اس پر ضائع مت کیجئے، اس کے پیچھے وقت ضائع مت کیجئے. ایسا نہ ہو کہ وقت بھی برباد ہو جائے، نفس کی اصلاح بھی نہ ہو، اولاد کی تربیت میں بھی رکاوٹ آئے اور شہوات اور شبہات کے فتنے کھل جائیں، ہمارا دین ایمان سب تباہ و برباد ہو جائے. استعمال کیجئے، ایک حد میں رہ کے استعمال کیجئے. استعمال کیجئے، ایک لمیٹیشن میں رہ کے استعمال کیجئے. اور دین کی کوئی بات اگر سوشل میڈیا سے لینی ہو یا کسی کو پہنچانا ہو تو گزارش ایک ادنا سی، کم از کم آپ کے رابطے میں 2-4 عالم دین تو ہوں گے ہی ہوں گے، ان سے ایک مرتبہ اس کی اصلاح کروا لیجئے یا پوچھ لیجئے، اس کے بعد پہنچائیے. اگر خیر ہے لوگ عمل کریں گے تو آپ اجر کے حقدار ہوں گے، لیکن اگر وہ شر ہے اور آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا، لوگ عمل کریں گے تو آپ گناہ کے حقدار ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہماری وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹے بڑے ظاہر اور پوشیدہ فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.